اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا، پس جب لے گئے اس کو اور متفق ہو گئے ان یجعلوہ کہ ڈال دیں اس کو فی غیابۃ الجب گہرے کنویں میں، واوحینا الیہ لتنبئنہم اور ہم نے وحی کی طرف اس کے، البتہ آپ ضرور بتلائیں گے ان کو بامرہم ان کے اس معاملے میں، وہم لا یشعرون اور وہ بے خبر ہوں گے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، آئے وہ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے اے ہمارے ابا جی، انا ذہبنا بے شک ہم گئے، نستبق دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب پس کھا گیا اس کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا اور نہیں آپ یقین کرنے والے ہم پہ، نہیں آپ تصدیق کرنے والے ہماری، ولو کننا صادقین اگرچہ ہوں ہم سچے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور آئے وہ اس کے کرتے پہ جھوٹا خون مل کر، قال بل سولت لکم کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لی تمہارے لیے، انفسکم تمہارے نفسوں نے، امرن ایک بات، فصبر جمیل پس صبر اچھا ہے، واللہ المستعان اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارہ آئے قافلے والے، فارسلوا واردہم پس بھیجا انہوں نے اپنے آگے چلنے والے کو، فادلا دلوا ڈالا اس نے اپنا ڈول، قال یا بشرا ھذا غلام کہا خوشخبری یہ لڑکا ہے، واسروہ بضاعہ چھپایا اس کو پونجی سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ اور خریدا اس کو ساتھ نکمی قیمت کے، گنے ہوئے چند دراہم میں، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور تھے وہ اس سے بے رغبتی کرنے والے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت کی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، چھوٹے حضرت یوسف اور بنیامین، ان کی والدہ اور تھی، دوسروں کی والدہ اور تھی، گویا یہ علاتی بائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے، بنیامین سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے باپ کو زیادہ محبت تھی، بڑوں کو یہ دکھ تھا کام کاج ہم کرتے ہیں اور محبت اور پیار ابا جی سے یہ لیتے ہیں، ابا جی کی گود میں ہر وقت یہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے یوسف کو باپ کی آنکھوں سے جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، غائب کر دیا جائے، تاکہ نہ بیٹا باپ کے سامنے رہے، نہ باپ کی محبت اس کی طرف مرکوز ہو، بلکہ باپ کی محبت صرف اور صرف ہمارے لیے خالص ہو۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا آپس میں بیٹھے مشاورت قتل پہ ہو گئی، بڑے بھائی نے کہا قتل نہ کرو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اس پہ اتفاق ہوا۔ اب لے جانے کے لیے ابا جی سے گزارش کی، ابا جی بھائی کو ہمارے ساتھ کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایک تو مجھ سے جدا ہوگا، مجھے یہ غم ہے، دوسرا کہیں ایسا نہ ہو جہاں تم لے کر جا رہے ہو وہاں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان کے ہاتھ ایک بات آ گئی کہ جس بات کا ابا جی نے
خدشہ محسوس کیا ہے، جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہی بہانہ بنائیں گے۔ چنانچہ والد صاحب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ اجازت لے کر ساتھ لے گئے اور یہ کہہ کر گئے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو ہم جماعت کس مرض کی دوا ہیں، انا اذا لخاسرون، بے شک ہم اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، آج کی زیر سبق آیات میں فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، جب وہ لے کر چلے گئے اور اتفاق کر لیا کہ ڈال دیں اس کو گہرے کنویں میں۔ تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے، ایسے دردناک حال سے مفسرین کا قلم چلا ہے کہ ایک صاحب دل آدمی سن کر ایک دفعہ ضرور تڑپتا اور آنسو بہاتا ہے۔ بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، یہ کنواں بستی سے 3 میل دور تھا، بستی کے قریب بھی کنویں موجود تھے، بستی والے وہاں سے اپنی ضرورت کا پانی حاصل کر لیتے، لیکن یہ 3 میل فاصلے پہ ایک کچے راستے پہ کنواں تھا، بستی والوں سے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، قافلے آتے جاتے اس سے استفادہ کرتے یا چرواہے اپنے جانوروں کے لیے اس سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اس کنویں کے پاس لے گئے، کرتا اتارا اور اتار کر رسیوں سے باندھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لٹکانے لگے تو آخر باپ تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف یوں دیکھا اور کہا بھائیو کیا کر رہے ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، خدا کے لیے کم از کم ابا جی کا لحاظ کرو۔ والد صاحب پہ کیا بیتے گی جب تم میرے بغیر خالی واپس جاؤ گے گھر، ابا جی پہ کیا بیتے گی۔ بہت منت کی لیکن کوئی ترس نہ آیا بھائیوں کو۔ میں نے ایک مقام پہ ایک تفسیر میں یہ بھی پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے تو انہوں نے یوں منڈیر پہ ہاتھ ڈال لیے اور یوں پکڑ لیا۔ اب وہ نیچے گرانا چاہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یوں پوروں پہ ضربے لگانے لگے، کسی طریقے سے نیچے چلے جائے۔ بہرحال رسیوں سے باندھا، یا ویسے ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق کہ رسیوں سے باندھا اور نیچے لٹکایا، کنویں کے اندر جب پانی کے قریب چلے گئے تو رسیاں چھوڑ دی۔ پانی کے قریب لوگوں نے ایک پتھر رکھا ہوتا تھا تاکہ صفائی کرنے میں آسانی اس پتھر پہ کھڑے ہو سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے پانی میں ڈال دیا تو آواز دی۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ لہجے کے اندر جواب دیا، تو جواب تو اس لیے دیا تھا شاید ان کو کچھ رحم آ گیا ہو، یہ واپس مجھے کھینچ لیں۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے عاجزانہ لہجے میں ان کو جواب دیا تو اوپر سے آوازیں ایک دوسرے کو دینے لگے کہ اب پتھر مارو اس پہ۔ اس کے بعد بڑے بھائی یہودا نے کہا پتھر نہ مارو، قتل کے لیے بھی منع اسی نے کیا تھا، اس نے کہا پتھر نہ مارو، کام تمہارا پورا ہو چکا ہے۔ پھر آواز دی زندہ ہے یا مر چکا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جواب نہیں دیا۔ جواب تو تب دیتے توقع ہوتی، امید ہوتی کہ میرے بھائی مجھے نکال لیں گے، پھر جواب نہیں دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جواب اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے کون سا مجھ پہ رحم کھانا ہے یا ترس کھانا ہے، خاموش ہو گئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کسی حال میں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 دن 3 راتیں یوسف علیہ السلام اس کنویں میں موجود رہے۔
اللہ کی شان 3 میل کے فاصلے پہ یعقوب علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن خبر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جب تک نہ بتلائے پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، خبر نہیں ہے کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے، کس حال میں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام پریشان تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کر انہوں نے تسلی دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا یوسف گھبرائیں نہ، آپ ان کو بتائیں گے ان کا یہ حال، ان کا یہ معاملہ جو وہ کریں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ 40 سال درمیان میں وقفہ ہے، 40 سال کے بعد ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کو بتلاتے ہیں، جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس وقت شرم کے مارے آنکھیں جھک گئیں۔ اب یہاں تو اس وقت یہ موقع تھا کہ وہ شرم اتار چکے تھے، نہ یہ خیال تھا کہ اپنے حقیقی بھائی کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، نہ یہ خیال تھا کہ یہ جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، نہ یہ خیال تھا کہ ایک باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، نہ یہ خیال تھا کہ ابا جی کو جا کر منہ دکھانا ہے اور کس چہرے سے ملاقات کریں گے، کن آنکھوں سے ہم اپنے والد سے سلام پیش کریں گے، یا کون سی آنکھیں ملائیں گے اپنے باپ کے ساتھ، لحاظ تھا ہی نہیں۔ ڈیٹ پنا جس طرح ہوتا ہے نا، غالب آ گیا، بے شرمی غالب آ گئی، یہ حالات ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کے چلے گئے، برابر 3 دن تک نگرانی کرتے رہے، 3 دن تک نگرانی اس انداز میں، کبھی جانوروں کے چروانے کے بہانے، کبھی لکڑیاں کاٹنے کے بہانے، کبھی 1-2 اور آ جاتے، کبھی 2 اور، کبھی 2 اور، اس طرح قریب قریب۔ اور یہ نگرانی کیوں کر رہے تھے؟ کون نکالتا ہے، کس کے ہاتھ آتے ہیں، کہیں کوئی نکالے اور اس کو چھوڑ دیں، یہ بھاگ کر گھر آ جائے، ہمارا راز افشا ہو جائے، اس لیے نگرانی کر رہے تھے۔ 3 دن کے بعد کنعانی ایک قافلہ وہاں سے گزرا، تو قافلے والوں کے ساتھ ایک آدھ نوکر ضرور ہوتا تھا کام کاج کے لیے، لکڑیاں لانے کے لیے، پانی جمع کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، یہ جو تجارتی قافلے چلتے تھے نا تجارت کی غرض سے۔ اس طرح ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، مالک بن دغنا اس کا نام تھا، غالباً مالک بن دغنا اس کا نام تھا۔ اس کی ڈیوٹی تھی، قافلے نے پڑاؤ کیا، پانی لے کر آؤ، یہ پانی لینے کے لیے اس کنویں پہ پہنچے، اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول سے چمٹ گئے۔ پانی جب نکالنے لگے، اس نے کہا میں نے بہت سارے کنووں میں ڈول ڈال کر پانی نکالا ہے، اتنا وزنی نہیں ہوتا، یہاں تو بہت وزنی ہو چکا ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ ڈول سے تو حضرت یوسف، ایک نوجوان، ایک بچہ خوبصورت، وہ چمٹا ہوا ہے۔ جو ہی ڈول قریب آیا تو دیکھا ایک لڑکا ہے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ڈول نکالنے والے نے ڈول نکالتے ہوئے خوشخبری دی، یہ آگے بات آ رہی ہے۔ ڈول نکالنے والے نے جب نکالا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام چمٹے ہوتے، خوشخبری دی، لوگوں خوشخبری، یہ ایک نوجوان، ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت، میرے ہاتھ ہے، یہ بات آگے آ رہی ہے۔ یہاں یہ سارا معاملہ آپ نے سنا کہ کنویں میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد یہ واپس ہو گئے، واپس شام کا انتظار کیا تاکہ دن کو شاید آنکھیں ملانی مشکل ہوں، رات کی تاریکی ہمارے عیب پہ پردہ ڈال لے، ہمارا عیب چھپ جائے، یا ہم بات کرنے والے بن جائیں اپنے باپ سے۔ آگے ابا جی کے باپ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب سے برادران یوسف روئے ہیں اس وقت سے رونے والوں پہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ ہر رونے والا اصل نہیں ہوتا، ہر رونے والا اصل نہیں ہوتا، نہ ہر رونے والا اصل روتا ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی
یہ ہمارے بزرگوں میں بڑے عالم تھے، ان کو امام اہل سنت کے لقب سے کوئی یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے شاہ فرماتے ہیں میں نے ان کا بیان بھی سنا، ملاقات بھی کی ہے۔ یہ دارالمبلغین غالباً ادارے کے انچارج تھے۔ استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید رحمہ اللہ نے وہاں کورس بھی کیا ہے، اور مجھے غالب گمان ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ کو استاد بھی تھے، مولانا عبدالشکور لکھنوی۔ ان کو اطلاع ملی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ رافضیوں نے مسلمانوں کی بے علمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مسلمان علم سے اتنے واقف نہیں ہیں، لہذا ان کو ورگلاؤ اور ان کو رافضی بناؤ۔ تو حضرت نے بہت ساروں سے مناظرے بھی کیے، 70 سال مسلسل محنت کی رافضیت کے خلاف، 70 سال مسلسل محنت کی رافضیت کے خلاف۔ اور مجھے یقین ہے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار توصیفی، مولانا دوست محمد قریشی، یہ انہی کے شاگرد تھے۔ مولانا حق نواز جنگوی کے استاد مولانا دوست محمد قریشی بھی تھے، استاد مولانا عبدالستار توصیفی بھی تھے۔ استاد مولانا عبدالستار توصیفی میرے بھی استاد تھے۔ میں نے بھی 1982 میں حضرت استاد محترم مولانا عبداللہ درخواسی کے پاس جب دورہ تفسیر کیا تو اس وقت رافضیت پہ دورہ ان کے پاس بھی پڑا تھا، اور مرزائیت پہ دورہ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی کے پاس، دونوں بزرگ وہاں لیکچر دیتے تھے دورہ تفسیر کے طلباء کو۔ 70 سال مسلسل محنت کی حضرت نے۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، اردو میں قاتلان حسین کی خانہ تلاشی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور اصل مجرم یہی تھے، بیائی نہیں آج پٹ کٹیا کرنے والے اصل حضرت حسین کے قاتل یہی ہیں، ان کی تحقیق میں قاتل یہی ہیں۔ ان کی کتاب قاتلان حسین کی خانہ تلاشی، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آئے ابا جی کے پاس، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوا ہے۔ قالوا یا ابانا، ابا جی انا ذهبنا، ہم یہاں سے چلے گئے، نستبق، ہم دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہی کہا جس کا خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، آپ تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ تو یقین ہم پہ نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہوں ہم سچے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے حضرت یوسف کے کرتے پہ جھوٹا خون مل کے، ایک بکری ذبح کی، اس کا خون کرتے کو لگایا، لا کر پیش کر دیا۔ اب تھوڑی سی عقل اگر ان کی کام کرتی اور ان کا ساتھ دیتی تو کرتے کو ذرا پھاڑ لیتے، پھر پیش کرتے۔ شاید حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ سوچتے کرتا پھٹا ہوا دیکھ کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، پھر معمر بزرگ تجربہ کار بھی ہیں، پھر والد بھی ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتے کو دیکھا تو دیکھ کر اپنے انداز میں، اپنی زبان میں ان سے جو کہا، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ آج کے علماء یہی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی کالج کا پروفیسر تو نہیں تھا کہ جس نے کرتا اتار کر تمہارے حوالے کر دیا، بھیڑیا۔ ہمارے شاعر نے تو لکھا ہے کہ کسی امریکن کالج کا وہ پروفیسر نہیں تھا، کرتا اتار کر تمہارے حوالے کر دیا اور میرے بیٹے کو کھا گیا۔ وہ کرتا صحیح سالم تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، فرمایا صبر اچھا ہے، میں تو صبر ہی کروں گا، صبر اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تم جو بیان کر رہے ہو نا جھوٹ، اس کے بارے میں تو اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں،
اللہ ہی میرے مددگار ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی میری مدد فرمائیں گے۔ وجاءت سیارہ، فرمایا ادھر قافلے والے آئے، انہوں نے اپنے آگے چلنے والے کو بھیجا، اس نے آ کر پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا، ڈول کے ساتھ یوسف علیہ السلام چمٹے ہوئے تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو اس نے آواز دیا، بشرا لوگوں خوشخبری، ہادہ غلام، یہ بڑا خوبصورت ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، غلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر، پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اس بات کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا بما یعملون، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ چونکہ پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ نگرانی تو ہو رہی تھی نا، اب ان کو جب خبر ہوئی کہ حضرت یوسف تو نکل آئے ہیں باہر اور قافلے والوں نے نکال لیے ہیں، بھاگے بھاگے آئے، آ کر کہا یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے، تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قیمت دے کر جاؤ، اس کی قیمت دے کر جاؤ۔ چنانچہ غالباً تفسیر عثمانی میں 18 درہم، ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 20 یا 22 درہم انہوں نے لیے۔ بڑے بھائی نے لینے سے انکار کر دیا، باقی سب میں 2 تقسیم ہو گئے، اور یہ جو بنیامین تھا اس کو بھی دیے تاکہ اس کی دلجوئی ہو سکے اور اس کو کچھ حوصلہ دیا جا سکے، اسے خاموش کروایا جا سکے، آخر بھائی تو بھائی ہے نا، ان سے زیادہ غمگین تھے۔ وَشَرَوْهُ، خریدا انہوں نے اس کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم، نکمی قیمت کے ساتھ، جو دراہم گنے ہوئے چند دراہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، گنے ہوئے درہم تھے اور وہ تھے اس سے بے رغبتی کرنے والے۔ بات آگے چلے گی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا، پس جب وہ لے گئے اسے، وَأَجْمَعُوا، اور متفق ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ، کہ ڈال دیں اس کو، فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، گہرے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی طرف اس کے، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، البتہ آپ خبر دیں گے ان کو ان کے اس معاملے کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ بے خبر ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے اپنے والد کے پاس، اپنے ابا جی کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے ہمارے ابا جی، انا ذهبنا، بے شک ہم چلے گئے، نستبقو، دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف، ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا گیا اس کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں آپ ہمارے لیے اے یقین کرنے والے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہوں ہم سچے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، آئے وہ اس کے کرتے پہ جھوٹا خون مل کے، قال بل سولت، کہا بلکہ بنا لی تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن، ایک بات، فصبر جمیل، پس صبر اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اوپر اس کے جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارہ، آئے قافلے والے، فارسلوا واردہم، بھیجا انہوں نے اپنے آگے چلنے والے کو، فضلا دلوا، ڈالا اس نے اپنا ڈول، قال یا بشرا، جب نکالا تو حضرت یوسف کو دیکھا، کہا یا بشرا، اے خوشخبری، ہادہ غلام، یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپایا اس کو قیمتی سرمایہ پونجی سمجھ کر، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما یعملون، ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ، خریدا انہوں نے اس کو، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً، ساتھ نکمی قیمت کے، دراہم معدودہ، جو گنے ہوئے درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس سے بے رغبتی کرنے والے۔